واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 177 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ طبیب قاتل ہے، کیا مجھے حق نہیں کہ میں خون کا بدلہ لوں؟ کونسٹانس نے پوچھا۔ اس کی تائید اور حمایت میں کئی ایک آوازیں اٹھیں۔ یہ اکیلا قاتل نہیں، کونسٹانس نے کہا، اس نے لالچ میں آ کر یہ گناہ کیا ہے۔ یہ نہ چاہتا تو صاف انکار کر دیتا اور شاہ ہرکل کو بتا دیتا کہ وہ اس عورت سے بچے۔ اگر شاہ ہرکل کو یہ بتا دیتا تو شاہ ہرکل مرتینہ کو زندہ نہ رہنے دیتا اور آج ہم آپس میں نہ لڑ رہے ہوتے۔ کیا میں نے ٹھیک کہا ہے؟ ایک بار پھر کونسٹان کی تائید اور حمایت میں آواز اٹھی۔ قاتل کی جان بخشی نہیں کی جا سکتی، کونسٹانس نے کہا۔ اس نے دونوں سواروں کی طرف دیکھا جو پہلے ہی اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس نے ہاتھ اوپر کیا اور جھٹکے سے ہاتھ نیچے کر لیا۔ سوار اسی اشارے کے منتظر تھے۔ انہوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ وہ بڑے ہی طاقتور جنگی گھوڑے تھے۔ دونوں گھوڑے مخالف سمتوں کو دوڑ پڑے۔ طبیب کی بڑی ہولناک چیخ سنائی دی۔ دیکھنے والوں پر سناٹا طاری تھا۔ طبیب کے بازو اور ٹانگ کھینچ گئی اور آنے واحد میں اس کے دونوں بازو کندھوں سے الگ ہو گئے۔ پھر دونوں ٹانگیں اس طرح الگ ہوئی کہ اس کے پیٹ کا بھی کچھ حصہ دو حصوں میں لٹک گیا۔ اس کے دونوں بازو اور ٹانگیں گھوڑوں کے ساتھ ہی چلی گئیں اور پیچھے اس کا اوپر کا دھڑ رہ گیا۔ گھوڑے کچھ دور جا کر پیچھے مڑے اور پھر وہیں آ کر رک گئے۔ گھڑ سواروں نے کونسٹانس کے کہنے پر گھوڑوں سے رسیاں کھول دیں اور پھر ٹانگیں دھڑ کے قریب رکھ دی، دونوں بازو دھڑ کے اوپر رکھ دیے۔ کونسٹانس نے ایک ملازم سے کہا کہ جائیے اور شکاری کتوں کو ساتھ لے آئے۔ کچھ ہی دیر بعد 15-20 کتے آ گئے جنہوں نے کونسٹانس کے اشارے پر طبیب کے کٹے پھٹے جسموں کے اوپر چھوڑ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کتوں نے طبیب کا سارا گوشت کھا لیا۔ پیچھے اس کی ہڈیاں رہیں گی جو ملازموں نے اکٹھی کی اور کہیں پھینک دی۔ ناظرین، اس وقت قسطنطین کی لاش محل کے اندر ایک کمرے میں پڑی تھی اور محل کے باہر اس قسم کی عوامی عدالت لگی تھی جس نے ہرکل اور قسطنطین کے قاتل طبیب کو ایسی سزا دی کہ اس کا نام و نشان ہی مٹا ڈالا۔ ملکہ مرتینہ کو ایسی سزا نہیں دی جا سکتی تھی کیونکہ وہ بادشاہ کی بیوی تھی اور ملکہ کہلاتی تھی۔ شاہی خاندان کو تو ویسے بھی قتل معاف تھے۔ ہرکل نے تو مصر میں اپنی رعایا کو بے دردی سے قتل کروایا تھا، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہو گیا تھا۔ مرتینہ رعایا میں سے کتنے ہی آدمی قتل کروا دیتی، کوئی اس سے باز پرس نہ کرتا، لیکن اس نے ایک بادشاہ کو اور بادشاہ کے بیٹے کو قتل کروایا تھا۔ وہاں جو فوجی اور شہری شخصیات موجود تھی انہوں نے مرتینہ کے اس جرم کو نظر انداز نہ کیا۔ مرتینہ بڑی ہی ڈھیٹ فطرت کی عورت تھی۔ وہ اب بھی کہہ رہی تھی کہ اس کے خلاف سازش کی گئی ہے اور طبیب کو ڈرا دھمکا کر اس سے یہ بیان دلوایا گیا ہے۔ مرتینہ کو دکھ تو یہ دیکھ کر ہو رہا تھا کہ اس کے جو حامی جرنیل وغیرہ تھے وہ جو اس کی حمایت میں مرنے مارنے پر اتر آئے تھے وہ اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے اور اس کی حمایت میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ رہے تھے۔ مصر میں ایک قلعہ بند شہر نقیوس ہوا کرتا تھا۔ اس شہر کا رہنے والا ایک مشہور تاریخ نویس گزرا ہے جس کا نام حنا تھا۔ اس نے اکثر واقعات پوری تفصیل سے لکھے ہیں۔ دوسرے تاریخ نویس اس کے حوالے دیا کرتے ہیں۔ اس نے لکھا ہے کہ مرتینہ کو یہ سزا دی گئی کہ وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ مرتینہ کو ملکہ نہیں بننے دیا جائے گا اور مرتینہ روم کے تخت و تاج کو ذہن سے اتار دے۔ حنا کی تحریر کے مطابق مرتینہ اس وقت خاموش ہو گئی، لیکن وہ خاموش رہنے والی عورت نہیں تھی۔ اس کی زیادہ تر کارروائیاں پر اسرار اور زمین دوز ہوا کرتی تھی۔ اگر یہ سارا واقعہ جرنیلوں اور شہری انتظامیہ کے افسروں تک ہی محدود رہتا تو صورتحال سنبھل سکتی تھی، لیکن قسطنطین کی موت کے باعث عوام سے چھپا نہ رہ سکا۔ طبیب کو جس ظالمانہ طریقے سے سزائے موت دی گئی تھی وہ محل کے اندر یا دور کہیں جنگل میں نہیں دی گئی تھی۔ اس کے جسم کو محل کے باہر چیرا پھاڑا گیا تھا جو کئی لوگوں نے دیکھا اور یہ بات سارے شہر میں پھیل گئی اور شہریوں سے فوج میں جا پہنچی۔ فوجیوں نے جب سنا کہ ہرکل اور قسطنطین کو ملکہ مرتینہ نے طبیب سے زہر دلوا کر مروایا ہے تو شہری بھی اور فوجی بھی مرتینہ کے خلاف بھڑک اٹھے۔ سپاہی تو اتنی عقل نہیں رکھتے تھے کہ اس واقعے کی گہرائی میں جاتے اور اس کا پس منظر سمجھتے، لیکن جرنیلوں کے نیچے عہدوں کے جو افسر تھے وہ مرتینہ کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ وہ کہتے تھے کہ شاہی خاندان کے افراد اگر اس طرح تخت نشینی پر ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے تو سلطنت کا کیا بنے گا۔ یہ افسر مصر جا کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بےتاب ہوئے جا رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مصر بھی ہاتھ سے نکل گیا تو پھر سلطنت روم اسی انجام کو پہنچے گی جس انجام تک مسلمانوں نے کسرائے ایران کی جنگی طاقت کو پہنچایا ہے۔
معزز ناظرین، بعض مستند مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مرتینہ کے خلاف غم و غصے اور نفرت کا یہ پروپیگنڈا قسطنطین کے حامی افسروں نے پھیلایا تھا۔ ان جرنیلوں نے جو مرتینہ کے مخالف تھے اور جو چاہتے تھے کہ کمک مصر جائے اور مسلمانوں سے مقبوضہ مصر چھڑایا جائے، انہوں نے تو فوج میں درپردہ مرتینہ کے خلاف بہت زیادہ نفرت پھیلا دی تھی، لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ جس طرح فوج بھڑک اٹھی ہے، اس طرح ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ کمک مصر جا نہیں سکتی۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ کمک میں جانے والے دستے الگ کر دیے گئے تھے اور وہ روانگی کے حکم کے منتظر تھے، لیکن ہرکل کی موت اور پھر تخت کی وراثت کے تنازع اور پھر قسطنطین کی بیماری اور موت کی وجہ سے کمک نہیں بھیجی جا سکتی تھی۔ اب اس کمک میں ایک ایسی لہر پھر گئی کہ اس کے افسروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ مرتینہ کے حکم سے نہیں جائیں گے۔ وہ کونستانس کو ہرکل کا جانشین بنانا چاہتے تھے۔ قسطنطین تو اگلے روز دفن ہو گیا، لیکن تخت کی وراثت کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ مرتینہ کے حامی تو اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، لیکن جو اس کے خلاف تھے انہوں نے فوج کو اس کے خلاف اس قدر بھڑکا دیا کہ بغاوت کے آثار نظر آنے لگے۔ روم کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ فوج میں باغیانہ رجحان نظر آنے لگا تھا۔ بادشاہوں کی فوجوں میں اتنی جرأت ہوا نہیں کرتی تھی کہ وہ من مانی کر سکتی اور بادشاہ کے کسی حکم کو نظر انداز کر دیتی۔ بزنطیہ میں پہلے یہ خطرہ تھا کہ قسطنطین کے حامیوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، لیکن اب بغاوت کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ فوج دیکھ رہی تھی کہ قسطنطین کے دفن ہو جانے کے اتنے دنوں بعد بھی کونستانس کو تخت نشین نہیں کیا گیا تھا۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو قسط نمبر 178 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔